اللہ کی اطاعت کرنی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، اور اللہ کے احکام جو ہے ان سے پورا کرنا اور جاننا ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ہے اور جاننا ہے۔ تو ان سب کے لیے علم جو ہے وہ ضروری ہے۔ علم کے بغیر جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے وہ سمجھو وہ ادھوری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ان پڑھ ایک سال لکھا تو ایک گھر بہت پڑھا لکھا، جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا بڑے عہدے پر ہوگا، اور بالکل ان پڑھ وہ سڑکوں پر بیٹھا ہوگا۔ یہ علم جو ہے وہ دنیا میں آپ کا فرق جو ہے سمجھ لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی اور خزانہ حاصل کیسے ہوگا آخرت کا، وہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے اسکول پڑھ کے وہ وکیل بن گیا ہو، جج بن گیا ہو، یا پھر ڈائریکٹر یا کسی بھی عہدے پر پہنچ گیا ہو، لیکن اس کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ چاہے وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ گیا اور اگر اس نے جو ہے علم جو ہے موقع مل رہا ہے نہیں حاصل کیا تو وہ معذور نہیں ہے جو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر شخص جو ہے وہ مکلف، ہر ملت جو ہے وہ مکلف ہے اس کو علم حاصل کرنا۔ کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں۔ علم حاصل کرنا جیسے کہ دنیا میں رہ کر دنیاوی قوانین کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی ایک سڑک ہے اور وہ من میں ہے اور وہ جان بوجھ کر ہمارے ملک میں تو ہر کچھ شیئر کر جاتا ہے، لیکن دوسرے ملک میں اگر چلا جائے اور وہ من میں ہے، اگر وہ چاہے گا تھوڑا سا فوراً پکڑ لیا جائے گا، پوچھے گا کیوں پکڑا، وہ کہے گا مجھ سے پوچھ رہا ہے کیوں پکڑا، تم نے جرم کو کیا ہے تو خود ہی بتا کسی نے کیا جرم کیا۔ تو اس نے جرم یہ کیا ہے کہ جس جانا تھا الٹا جا رہا ہے۔ تو جس طرح دنیا کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں کیا معلومی کا مجھ میں رہتا ہے، مجھے معلوم نہیں تمہیں کی بات نہیں، تمہیں سوالہ دو چار گھنٹے اور کرا اور یہ کہے گا تمہیں معلوم نہیں، کوئی اجرت قبول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اپنی زندگی سنوار کرنے کے لیے کوئی یہ اجرت کرے کہ مجھے معلوم نہیں تو یہ اس کا اجرت قابل قبول نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے جو مکلف ہے جن چیزوں کا اور اس وقت اس کو جو ادا کرنی ہے تو اس کا علم اس کو حاصل کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو نماز کا علم، روزہ رکھنا ہے تو روزے کا علم، حج کے لیے جانا ہے تو حج کے تمام جو ہے فرائض مستحبات مقررات محرمات کو جاننا ہے۔ یعنی جو اس کے سامنے جو معاملہ پیش آئے گا اس کے بارے میں اس کو علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے معلوم نہیں ہے، عورت جو ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس پر رواج کب فرض ہوگی۔ مرد کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے، اور جب دانی ہو جاتا ہے تو مسجد شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ نماز فرض ہو گئی تو اس وقت تک ادا کرنا ہے کہ جب تک غشی کا عالم نہ تعلق ہو جائے، جب بالکل غشی کا عالم تعلق ہو جائے، انسان آخری وقت آ جاتا ہے، غشی اس کو پتہ ہی نہیں تو پھر اس کو مؤخر ہو جاتی ہے۔ جب تک عقل اس کی ہے بحال ہے تو وہ مخاطب ہے، مکلف ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانا ہے، اور ان سے حاصل کرنے کے لیے
بغیر یہ سمجھیں کہ یعنی کوئی کام ان کے بغیر اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. یہ پانی کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ وہ غسل کرے گا، چاہے کچھ نیت کرے یا نہ کرے. غسل کرے گا تو غسل ہو جائے گا، وضو کرے گا تو وضو تو ہو جائے گا. لیکن جو وضو کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی. پھر اس سے جو ہے وضو میں جو فرائض ہے اگر اس نے اس کو ادا نہیں کیا تو وہ جو ہے اس کا وضو نہیں ہوا. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا، میں نے خود دیکھا جب وضو کرتے ہیں اور یہ پہنو اس کی جگہ کو مل جاتی ہے، یہ پہنی کو مل جاتی ہے. یا یہ کہ وہ جب مساج کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں تو مساج کے اندر بھی ضروری ہے کم سے کم مساج نہیں کہ وہ جب جسم سر کا جو حصہ ہے اس میں تھوڑا سا بھی اگر کے ہلکا سا پانی پہنچنا ضروری ہے. ویسے تو مساج نہیں کم زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن پہلی جو ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ معمولی ترین جو ہے وہ یہاں جسم کے سر کے کسی حصے میں پہنچنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سنا غم ضرور روح سے کہ اپنے سروں کا مسئلہ ہے تو مسئلہ ہے یہ ہم ایسے کر دیں بالوں کا بھی رہ جائیں نیچے نہ پہنچے کہ وہ ناکافی ہے. تو اسی طرح وضو یعنی وضو کے اندر جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے. جلدی جلدی آپ نے وضو کر دیا، کسی کے بال جاتا ہے، بال خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. نماز پڑھنی ہے تو وہ آپ نے اٹھک بیٹھک کی ہے بغیر وضو کی، کیونکہ بغیر وضو نماز نہیں ہوگی.